اگر یہ نون لیگیا نہ بھی ہوتا، مجھے سڑک پہ بھی دکھائی دیتا تو مجھے برا ہی لگتا. میرا وعدہ رہا، میں رہوں نہ رہوں تم مانو گے. یہ کمی ہے تمہارے، مظاہرے ہیں تمہارے، غلام ہیں تمہارے، زر خرید ہیں تمہارے. پینٹی کیا ہے، احتجاج کر رہے ہیں وہ بغیر مونچھ کے ہی صحیح، وہ داڑھی کی لاج رکھے. ادھر یہ وفاقی وزیر اطلاعات جو ہے ہمارا، مجھے تو اگر یہ نون لیگیا نہ بھی ہوتا، مجھے سڑک پہ بھی دکھائی دیتا تو مجھے برا ہی لگتا. وہ عجیب و غریب سی کوئی آئٹم ہے، میری سمجھ چما رہا ہے. نیور لائکڈ ہم. تو پہلی بات ہے، ان کو پتہ ہی نہیں انقلاب کیا ہوتا ہے، ککھ بھی نہیں جانتے. یہ انقلاب کو دم دبا کر بھاگتے دیکھا. ایک بات سنو، سیلاب تھا، وہ نہیں مانتے. تم تو اور بہت کچھ نہیں مانتے، لیکن مانو گے. میرا وعدہ رہا، میں رہوں نہ رہوں تم مانو گے. ہم نے جس طرح انقلابیوں کی پھینٹی لگائی، اب جو پھینٹی لگائی، یہ کمی ہے تمہارے، مظاہرے ہیں تمہارے، غلام ہیں تمہارے، زر خرید ہیں تمہارے. پھینٹی کیا ہے، احتجاج کر رہے تھے. وہ کچھ کرتے تو کرتے، آپ بھی ریئیکٹ کرتے. لیکن ابھی یہ کلیئر نہیں ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ داڑھی رکھ کے یہ آدمی بات کیا کر رہا ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو اگر ذرا سی بھی شرم ہو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرے اور آئندہ اسلام آباد کا رخ نہ کرے. کیوں؟ اسلام آباد پوچھے کسی دے باپ دی کالونی ہے یا ہاؤسنگ سوسائٹی تسی بنائی سی؟ عقل کو ہاتھ مارو اور اگلا جملہ سنیں. حضرت مولانا عطا تارڑ کا، وہ بغیر مونچھ کے ہی صحیح، وہ داڑھی کی لاج رکھ لو. مردوں کا تو کہتے ہیں نا مونچھ کا یہ وہ، تو چھوڑو، تم پتہ نہیں کون ہو، تو لاج رکھ لو اس بات کی کہ بشرا کے بارے میں جب زبان استعمال کرتے ہوئے ایک آدمی وہ کہتا ہے خاتون جو خود کو گھریلو کہتی ہے وہ پہلے پاک پتن سے بھاگی تھی، اب یہاں سے بھاگ اٹھی. اندازہ لگاؤ لیول کا، ذہنیت کا. اگر بھاگنے والیوں پہ وہ تو پھر بات اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی، بدترین دشمنی بھی ہو. اپنی خواتین کا ذکر احترام سے کرو، اختلاف ٹھوک کے کرو، لیکن زبان استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرو. چونکہ عربی کا ایک محاورہ ہے، وہ تو پتہ نہیں تمہیں اس کی سمجھ ہے کہ نہیں، لیکن وہ اس کا ترجمہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. چمچا گیری ہے، مجبوری ہے ہماری سیاست، پیپلز پارٹی ہو، یہ ہو، ایون پی ٹی آئی ہو. چمچا گیری ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اس کو شک ہی کوئی نہیں. تو ضرور کرو، میں اس سے نہیں روکتا، یہ تمہارے کام کا حصہ ہے بھائی، لیکن خدا کا خوف کرو، سنجانی میں کر لیں. محترمہ بشرا نے اس پہ انکار کیا اور ڈی بلاک پہ، ڈی چوک میں انسسٹ کیا. یہ ایک غلط فیصلہ تھا. آنے والا وقت بھی ثابت کرے گا، بلکہ کر چکا ہے. دوسری بات، میں نے اس بات پہ اعتراض کیا تھا کہ صرف فائنل کال مت کہیں. قطعاً زندگی میں فائنل کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹل ڈیتھ سچویشن بدلتی رہتی ہے. بے شمار لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے، سنا ہوگا، ایک زمانے میں دیوالیہ ہو گئے، اس کے بعد وہ کروڑوں پتی بنے، ارب پتی بنے. 2-3 بار دیوالیہ ہو گئے. فائنل کال کوئی نہیں ہوتی، وہ صرف رب کی طرف سے آتی ہے. ختم، جس کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. رابرٹ بروس، شکست خوردہ، تنہا غار میں، وہ ایک مکڑی کو دیکھتا ہے. وہ حوصلہ ہار چکا تھا، دل چھوڑ چکا تھا. اس نے ایک مکڑی کو دیکھا، وہ دیوار میں وہ چڑھ رہی ہے، گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے. یہ کو 5-7-10 بار ہوا. فائنلی وہ مکڑی اپنی منزل تک پہنچ گئی.
اور رابرٹ بروس بہت بڑا ہیرو ہے, اس پہ انگلش موویز بھی بنی, وہ مسکرایا. یعنی وہ کوئی کال فائنل نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح میں یہ مثال دی بھی ہے میں نے پہلے کہ جب آپ کوئی چیز توڑتے ہو, مثلاً میں ہتھوڑے سے ایک چیز توڑتا ہوں, ایک چوٹ, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, 10ویں, 50ویں, 100ویں, وہ 101ویں چوٹ پہ ٹوٹے, تو میں پاگل ہوں اگر میں یہ سمجھوں گا کہ پچھلی چوٹوں کا اثر نہیں. یہ اس طرح کی جو سٹرگل ہوتی ہے, جدوجہد ہوتی ہے, اس میں فائنل کچھ نہیں ہوتا. ٹرائی اگین ایک ایکسپریشن ہے انگریزی زبان کا, وہ کیوں ہے بار بار. ہم تو جانتے ہیں غزوہ بدر, غزوہ خندق, غزوہ احد اور اس طرح کا, لیکن اس کے درمیان بہت کچھ ہے. صلح حدیبیہ, واپسی, حضور کی واپسی. حالانکہ سوائے حضرت بلال کے سب کے چہرے اترے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا کہ روند کے رکھ دیں گے, رکھ سکتے تھے, حضور نے کہا نہیں. اور کہاں تک گئے؟ ہم باتیں کرتے ہیں سنت کی, پڑھ لیا کریں, اور ملتی جلتی ہی سچویشنز ہوتی ہیں انسانی زندگی میں. حضور سے بڑی خوبصورت, پاکیزہ, عالی شان دانش, ہر معاملے میں دانش, دلیری, عقل مندی, یہ کوئی سچویشن ان کی زندگی میں ایسی نہیں آئی جو اتنی صدیوں کے بعد آج بھی کسی انسان پہ گزری ہو. مجھے بتائیں کوئی. کتنے کے بچے دیکھتے ہیں یا آپ جانتے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پیدائش سے پہلے والد سے محروم ہو گئے. واہ, سبحان اللہ. کم سنی میں والدہ, نہ کوئی بہن, نہ کوئی بھائی, نہ کوئی پیسہ, نہ کوئی دولت, نہ کوئی جتھا. پھر کیا ہوا؟ فرعونوں کی طرح بہیو کرنے والے مکہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے پھر. اور مگنانمٹی حضور میں کتنی تھی. میں اللہ سے پناہ مانگ کے, اپنے آقا سے سر جھکا کے, یہ میں کئی بار میں اکیلا بھی سوچتا ہوں کہ مجھے تو ہند آج بھی مل جائے, میں نہ چھوڑ. ابو سفیان کو بھی, محافظ کو بھی, او وحشی جس پہ حضور بہت روئے تھے, جس کی وجہ سے امیر حمزہ شہید ہوئے. معافی یار. تو یہ فائنل کال فلانا ٹمکانا, ان میں دانش نہیں ہے. یہ احمقانہ دلیری ہے یا احمقانہ محبت ہے, جیسے اس بڑھیا کی جس کی میں نے آپ کو مثال دی. یہ اٹ از این آن گوئنگ بیٹل, ختم, جس کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. رابرٹ بروس شکست خوردہ, تنہا غار میں, وہ ایک مکڑی کو دیکھتا ہے. وہ حوصلہ ہار چکا تھا, دل چھوڑ چکا تھا. اس نے ایک مکڑی کو دیکھا, وہ دیوار میں وہ چڑھ رہی ہے, گرتی ہے, پھر چڑھتی ہے, پھر گرتی ہے. یہ کو 5, 7, 10 بار ہوا. فائنلی وہ مکڑی اپنی منزل تک پہنچ گئی. اور رابرٹ بروس بہت بڑا ہیرو ہے, اس پہ انگلش موویز بھی بنی, وہ مسکرایا. یعنی وہ کوئی کال فائنل نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح میں یہ مثال دی بھی ہے میں نے پہلے کہ جب آپ کوئی چیز توڑتے ہو, مثلاً میں ہتھوڑے سے ایک چیز توڑتا ہوں, ایک چوٹ, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, 10ویں, 50ویں, 100ویں, وہ 101ویں چوٹ پہ ٹوٹے, تو میں پاگل ہوں اگر میں یہ سمجھوں گا کہ پچھلی چوٹوں کا اثر نہیں. یہ اس طرح کی جو سٹرگل ہوتی ہے, جدوجہد ہوتی ہے, اس میں فائنل کچھ نہیں ہوتا. ٹرائی اگین ایک ایکسپریشن ہے انگریزی زبان کا, وہ کیوں ہے بار بار. ہم تو جانتے ہیں غزوہ بدر, غزوہ خندق, غزوہ احد اور اس طرح کا, لیکن اس کے درمیان بہت کچھ ہے.
صلح حدیبیہ واپسی، حضور کی واپسی. حالانکہ سوائے حضرت بلال کے سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا کہ روند کے رکھ دیں گے، رکھ سکتے تھے. حضور نے کہا نہیں. اور کہاں تک گئے؟ ہم باتیں کرتے ہیں سنت کی، پڑھ لیا کریں. اور ملتی جلتی ہی سچویشنز ہوتی ہیں انسانی زندگی میں. حضور سے بڑی خوبصورت، پاکیزہ، عالی شان دانش، ہر معاملے میں دانش، دلیری، عقل مندی، یہ کوئی سچویشن ان کی زندگی میں ایسی نہیں آئی جو اتنی صدیوں کے بعد آج بھی کسی انسان پہ گزری ہو. مجھے بتائیں کوئی. کتنے کے بچے دیکھتے ہیں یا آپ جانتے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پیدائش سے پہلے والد سے محروم ہو گئے. واہ، سبحان اللہ. کم سنی میں والدہ، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی دولت، نہ کوئی جتھا. پھر کیا ہوا؟ فرعونوں کی طرح بہیو کرنے والے مکہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. پھر اور مگنانمٹی حضور میں کتنی تھی. میں اللہ سے پناہ مانگ کے، اپنے آقا سے سر جھکا کے، یہ میں کئی بار میں اکیلا بھی سوچتا ہوں کہ مجھے تو ہند آج بھی مل جائے میں نہ چھوڑوں. ابو سفیان کو بھی، محافظ کو بھی، او وحشی جس پہ حضور بہت روئے تھے، جس کی وجہ سے امیر حمزہ شہید ہوئے. معافی یار. تو یہ فائنل کال فلانا ٹمکانا، ان میں دانش نہیں ہے. یہ احمقانہ دلیری ہے یا احمقانہ محبت ہے، جیسے اس بڑھیا کی جس کی میں نے آپ کو مثال دی. یہ اٹ از an ongoing battle.